بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سیاہ جھنڈے والوں کا لشکر یورپ سے دجال کی سرکوبی کے لیے واپس آئے گا تو آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا اور پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر وہ یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ اس دوران یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دراتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھنگنا خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا۔ غلاف کعبہ جلا دیا جائے گا اور خزانہ وہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا۔ اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی پہلی 3 یا 10 یا آخری 3 آیات کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔